آج کل ہم ہر طرف سے معلومات، دعووں اور دلیلوں کی ایک بوچھاڑ میں گھرے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ سوشل میڈیا سے لے کر نیوز چینلز تک ہر کوئی اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایسے میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جی، یا یہ کہ کون سی دلیل مضبوط ہے اور کون سی کمزور۔ تو آج ہم ایک ایسی گائیڈ بک کا سہارا لے رہے ہیں جو اس شور میں واضح سوچ کر راستہ دکھاتی ہے۔ کاپی اور کوہن کی کلاسک کتاب منطق کا تعارف۔ اور ہمارا مقصد اس کتاب سے وہ اوزار نکالنا ہے جن سے ہم سب اپنے لیے ایک ذاتی BS ڈیٹیکٹر بنا سکیں۔ کیا بات ہے! کیونکہ یہ کتاب صرف اکیڈمک نہیں ہے، یہ سوچنے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ آپریٹنگ سسٹم، دلچسپ۔ جی، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دلیل کی بنیاد کیا ہوتی ہے، وہ کیسے ٹوٹتی ہے اور ایک مضبوط دلیل کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی آپریٹنگ سسٹم کے کہہ لیں کہ بنیادی کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے منطق ہے کیا؟ اکثر لوگ اسے بحث جیتنے کا فن سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ تو کیا ہے پھر؟ کتاب کے مطابق منطق صحیح اور غلط استدلال یعنی ریزننگ میں فرق کرنے کے اصولوں کا علم ہے۔ اچھا۔ یہ جذبات، تعصب یا عادت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ثبوت کی بنیاد پر سوچنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک معمار کی طرح ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ عمارت کی بنیادیں مضبوط ہیں یا نہیں۔ بالکل یہی مثال ہے، اس سے قطع نظر کہ عمارت دکھنے میں کتنی خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس عمارت کی بنیادیں ہیں پروپوزیشنز اور دلائل۔ کتاب ان دونوں میں واضح فرق کرتی ہیں۔ جی، پروپوزیشن کوئی بھی ایسا جملہ ہے جو یا تو سچ ہو سکتا ہے یا جھوٹا۔ جیسے آسمان نیلا ہے۔ بالکل، جبکہ دلیل ان پروپوزیشنز کا ایک مجموعہ ہے جہاں کچھ جملے جنہیں ہم مقدمات یا پریمیسز کہتے ہیں وہ کسی ایک نتیجے یعنی کنکلوژن کو سہارا دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مثال کے طور پر سقراط ایک انسان ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تمام انسان فانی ہیں، یہ دوسرا مقدمہ۔ اور نتیجہ؟ اس لیے سقراط فانی ہے، یہ نتیجہ ہے۔ یہاں پہلے دو جملے مل کر تیسرے کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہیں سے کتاب استدلال کی دو بڑی شاہراہیں دکھاتی ہے نا، ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو۔ جی، اور یہ فرق سمجھنا سب سے اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ ڈیڈکٹیو استدلال میں نتیجہ مقدمات سے کہہ لیں کہ لوہے کی طرح مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے۔ مطلب اگر مقدمات سچے ہیں تو نتیجہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی نہیں، 100% سچا ہی ہوگا۔ سقراط والی مثال اسی کی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جاسوسی کہانیاں جیسے شرلاک ہومز وہ زیادہ تر انڈکٹیو ہوتی ہیں؟ کیا بہترین مثال دی ہے آپ نے۔ وہ اشارے جمع کر کے ایک ممکنہ نتیجے پر پہنچتا ہے، یقینی پر نہیں۔ بالکل، انڈکٹیو استدلال امکانات کا کھیل ہے۔ نتیجہ مقدمات سے لازمی طور پہ نہیں نکلتا، بس اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ کتاب میں ایک وکیل مریم گریف کی مثال ہے۔ چونکہ زیادہ تر کارپوریٹ وکیل قدامت پسند ہوتے ہیں، اس لیے شاید مریم بھی قدامت پسند ہو۔ شاید۔ جی، یہاں کوئی نیا ثبوت جیسے کہ وہ کسی لبرل تنظیم کو عطیہ کرتی ہیں پورے نتیجے کو کمزور کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑی الجھ جاتی ہوں۔ کتاب ویلیڈیٹی اور سچائی میں فرق کرتی ہے۔ جی، ویلیڈیٹی اور ٹروتھ۔ تو کیا ایک بالکل بے تکی دلیل بھی ویلڈ ہو سکتی ہے؟ یہ تضاد سا لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں، سچائی کا تعلق جملوں کے مواد سے ہے۔ یعنی کیا وہ حقیقت سے مطابقت رکھتے ہیں؟ بالکل، جبکہ ویلیڈیٹی کا تعلق صرف دلیل کے ڈھانچے یا سٹرکچر سے ہے۔ ڈھانچے سے؟ ہاں، دلیل صرف یہ کہتی ہے اگر میرے مقدمات سچے ہوتے تو کیا میرا نتیجہ بھی لازمی طور پہ سچا ہوتا؟ اچھا، مثال سے سمجھائیں۔ کتاب کی مشہور مثال ہے تمام مکڑیوں کی 10 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جو کہ غلط ہے۔ بالکل غلط۔ تمام 10 ٹانگوں والے جانور گانا گا سکتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے تمام مکڑیاں گانا گا سکتی ہیں۔ یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے۔ بالکل فضول۔ ہر جملہ جھوٹا ہے، لیکن دلیل کا ڈھانچہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے یہ ایک ویلڈ دلیل ہے۔ اچھا، تو منطق ہمیں پہلے ڈھانچے کو دیکھنا سکھاتی ہے اور پھر مواد کی سچائی کو۔ جی ہاں، اور ایک اچھی دلیل وہ ہے جو ویلڈ بھی ہو اور اس کے تمام مقدمات سچے بھی ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ساؤنڈ دلیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک مضبوط دلیل کیسی دکھتی ہے،
لیکن جو چیز ہم روزمرہ زندگی میں زیادہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دلیلیں کیسے ٹوٹتی ہیں یا توڑی جاتی ہیں۔ بالکل۔ کتاب کا مغالطوں یعنی فیلسیز والا حصہ اسی بارے میں ہے۔ مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے کیونکہ جب آپ انہیں سیکھ لیتی ہیں تو یہ ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، اور یہ صرف غلطیاں نہیں ہیں۔ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے کہ مغالطے اکثر ہمارے دماغ کے شارٹ کٹس ہوتے ہیں یا پھر جان بوجھ کر استعمال کیے گئے نفسیاتی حربے، تاکہ دلیل کو جیتے بغیر بھی جیتا ہوا محسوس ہو۔ بالکل۔ انہیں ہم کچھ گروپوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا گروپ ہے توجہ ہٹانے والے مغالطے، فیلسیز آف ریلیونس، جیسے کہ ایڈ ہومینم۔ ایڈ ہومینم، یہ تو سوشل میڈیا پر سب سے عام ہے۔ آپ دلیل کا جواب دینے کے بجائے سیدھا دلیل دینے والے کی ذات پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم فلاں پارٹی سے ہو، یا تمہیں اس بارے میں کیا پتا، تمہاری تو تعلیم بھی مکمل نہیں ہے۔ بالکل۔ اسی کا ایک اور ہوشیار کزن ہے اسٹرا مین مغالطہ۔ اسٹرا مین یعنی بھوسے کا آدمی؟ جی، اس میں آپ اپنے مخالف کی اصل دلیل کا جواب نہیں دیتے بلکہ اس کی دلیل کا ایک کمزور مسخ شدہ ورژن بنا کر اسے گراتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ جیت گئے۔ ہاں، یہ اصل پہلوان کو ہرانے کے بجائے اس کے پتلے کو گرانے جیسا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ فالسیز آف ڈیفیکٹیو انڈکشن، اس میں کون سا عام ہے؟ اس میں سب سے خطرناک ہے غلط وجہ یا فالس کاز کا مغالطہ، یعنی یہ مان لینا کہ چونکہ ایک کام دوسرے کے بعد ہوا اس لیے پہلے نے ہی دوسرے کو پیدا کیا۔ یہ تو کھلاڑیوں کے توہمات کی وجہ ہے۔ میں نے جب سے یہ جرابیں پہننا شروع کی ہیں ہماری ٹیم جیت رہی ہے۔ یہ میری لکی جرابیں ہیں۔ ہاں، جرابوں نے میچ نہیں جتوایا لیکن ہمارا دماغ ایسے پیٹرن ڈھونڈنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری جس کا ذکر ضروری ہے وہ ہے بیگنگ دا کویسچن۔ بیگنگ دا کویسچن؟ جی، یہ گردشی استدلال ہے۔ آپ نتیجے کو ہی ثبوت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے میرا منصوبہ بہترین ہے کیونکہ اسے میں نے بنایا ہے۔ یہاں آپ کوئی وجہ نہیں بتا رہے، بس اپنی بات کو گھما کر دہرا رہے ہیں۔ یہ مغالطے سمجھنا تو ایک طرح کی ذہنی خود حفاظتی ہے۔ بالکل۔ لیکن کتاب صرف غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتی، وہ منطق کو ایک باقاعدہ نظام کے طور پر بھی پیش کرتی ہے۔ یہاں پر کیٹیگوریکل اور علاماتی منطق کی بات آتی ہے جو تھوڑی ٹیکنیکل لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے پیچھے کا آئیڈیا بہت دلچسپ ہے۔ آئیے اسے آسان بناتے ہیں۔ ضرور۔ ارسطو کے زمانے کی منطق، جسے کیٹیگوریکل منطق کہتے ہیں، وہ چیزوں کو ڈبوں میں ڈالنے کا نام ہے۔ ڈبوں میں ڈالنا؟ جی، جیسے تمام انسان ایک ڈبہ ہے اور فانی مخلوق دوسرا ڈبہ ہے۔ سائلوجزم یعنی سیلوجزم یہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈبے ایک دوسرے کے اندر کیسے فٹ ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تمام انسان فانی ہیں کا مطلب ہے کہ انسان والا ڈبہ فانی والے ڈبے کے اندر مکمل طور پر سما جاتا ہے۔ اور کتاب میں وین ڈائیگرام کا ذکر ہے جو ان ڈبوں کو دائروں کی شکل میں دکھاتی ہیں۔ جی، یہ دلیل کو پرکھنے کا ایک بصری طریقہ ہے، بہت مددگار ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جدید دنیا کی پیچیدہ دلیلوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا، اس لیے علامتی منطق وجود میں آئی۔ سمبولک لاجک۔ جی، اس کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ زبان کے جذباتی اور مبہم الفاظ جیسے آزادی، انصاف، اچھائی کو ہٹا کر دلیل کے خالص ڈھانچے کو دیکھا جائے۔ تو یہ ایکس رے کی طرح ہے جو جلد اور گوشت کو ہٹا کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھاتا ہے؟ کیا خوب کہا، بالکل یہی ہے۔ تو اس میں اور یا اگر تو جیسے الفاظ کو علامتوں سے بدل دیا جاتا ہے؟ ہاں، تاکہ دلیل ایک ریاضی کی مساوات جیسی لگے۔ آپ کو علامتیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا۔ بس یہ سمجھنا ہے کہ اس کا مقصد ابہام کو ختم کرنا ہے، اور پھر ٹروتھ ٹیبلز جیسے ٹولز کی مدد سے ہم کسی بھی دلیل کو میکانیکی طور پر پرکھ سکتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی ساختی خرابی ہے یا نہیں۔ یہ منطق کی اصل طاقت ہے، دلیل کو جذبات سے الگ کر کے اس کی مشینری کو جانچنا۔ بالکل۔ تو ہم نے دلیل کی ساخت سمجھی، اس کی خامیاں دیکھیں اور اسے پرکھنے کے جدید طریقے بھی دیکھیں۔ اب سب سے بڑا سوال، ان سب اصولوں کا اصل زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف ایک ذہنی ورزش ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اس کا سب سے بڑا عملی اطلاق سائنسی استدلال میں دکھاتی ہے۔ سائنس منطق کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اچھا۔ کتاب میں مل کے طریقے یعنی ملز میتھڈز کا ذکر ہے جو سبب اور اثر کو جاننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ کیا آپ اس کی کوئی آسان مثال دے سکتے ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں کہ آپ اور آپ کے 5 دوست ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہیں اور اگلی صبح سب کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ اوہ!
اب آپ وجہ کیسے تلاش کریں گے؟ طریقہ اتفاق یعنی میتھڈ آف اگریمنٹ یہ ہے کہ آپ پوچھیں وہ کون سی ایک ڈش تھی جو ہم سب نے کھائی؟ ہاں، یہ تو پہلا سوال ہوگا۔ اگر سب نے سلاد کھایا تھا تو غالب امکان ہے کہ مسئلہ سلاد میں تھا، یہ اتفاق کا طریقہ ہے۔ اور اگر ایک دوست جو بیمار نہیں ہوا اس نے سلاد نہیں کھایا تھا تو یہ طریقہ اختلاف میتھڈ آف ڈفرنس ہو گیا۔ اچھا، دو تقریباً ایک جیسے حالات میں وہ کیا ایک چیز مختلف تھی جس نے نتیجہ بدل دیا؟ ایک نے سلاد کھایا اور بیمار ہوا، دوسرے نے نہیں کھایا اور ٹھیک رہا۔ اس سے آپ کا شک اور پختہ ہو جاتا ہے۔ جی، یہ سادہ جاسوسی کا کام ہے اور یہ خالص منطق ہے۔ سائنس کا پورا طریقہ کار اسی پر مبنی ہے، مفروضہ بنانا، شواہد جمع کرنا اور منطقی طور پر نتیجہ اخذ کرنا۔ یہ تو سائنس کی بات ہو گئی، لیکن ایک عام انسان کے لیے جو سائنسدان نہیں ہے اس کتاب کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ ہر روز ہے۔ جب آپ کوئی خبر پڑھتی ہیں تو کیا آپ اس کے عنوان سے آگے جا کر دیکھتی ہیں کہ ثبوت کیا دیا گیا ہے؟ اکثر نہیں۔ جب کوئی اشتہار آپ کو کوئی چیز خریدنے پر اکساتا ہے تو کیا آپ اس کے جذباتی دعوے کے پیچھے کی منطق کو دیکھتی ہیں؟ نہیں، سچ کہوں تو نہیں۔ جب آپ کسی سے بحث کرتی ہیں تو کیا آپ اس کی دلیل پر حملہ کرتی ہیں یا اس کی شخصیت پر؟ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ دلیل کی ساخت کو کیسے پرکھا جائے، چھپے ہوئے مفروضوں کو کیسے پہچانا جائے اور عام مغالطوں سے کیسے بچا جائے۔ تو یہ تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کا دوسرا نام ہے۔ بالکل وہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوپی اور کوہن کی کتاب صرف منطق کے طالب علموں کے لیے نہیں بلکہ یہ ذہنی صفائی کے لیے ایک ٹول کٹ ہے۔ ایک بہترین ٹول کٹ۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اپنی سوچ کو کیسے صاف اور منظم کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کی دلیلوں کا تجزیہ کریں۔ جی، یہ ہمیں استدلال کے وہ اوزار فراہم کرتی ہے جن کی ہمیں معلومات کے اس سیلاب میں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو اس کتاب کی روح کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، یہ کتاب ہمیں صحیح استدلال کے اصول سکھا دیتی ہے، لیکن کسی کھیل کے اصول جاننا اور اسے اچھی طرح کھیلنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اصل چیلنج صرف دوسروں کی دلیلوں میں مغالطے تلاش کرنا نہیں، جو کہ بہت آسان اور تسکین بخش ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اصل اور مشکل کام یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے عزیز عقائد اور نظریات کا بھی اسی غیر جانبداری اور ایمانداری سے منطقی تجزیہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں یا نہیں۔